السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تو میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کون بننے جا رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے لائن آف کنٹرول پہ معاملات چل رہے ہیں۔ رات کو بھی ایل او سی پہ نیلم وادی پہ بیشتار فائرنگ ہوئی، پاکستان نے وہی جواب دیا، وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ رات کو قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں عطا تارڑ نے اور ڈی جی ایس پی آر نے تمام جو تھیں سیاسی جماعتیں جو موجود تھیں ان کو بریفنگ دی، تازہ جو صورتحال تھی اس کے بارے میں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں شامل ہوئی، جو کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے غلط کیا۔ جب ایک دفعہ غزہ کے بارے میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا تھا تب اس ٹائم بھی پی ٹی آئی نہیں گئی تھی، اور اس معاملے پر بھی کوئی قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا، انہوں نے ایک مس شاٹ کھیلا۔ خیر، دوسرا جو لوگ، جو دوست میرے، جو کچھ لوگ ہیں جو تجزیہ کار بھی ہیں، کوئی یوٹیوبر بھی ہیں، اور عام عوام میں بھی ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ جب سے انڈیا پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوئی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے ایل او سی چل رہی ہے، بھارت چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، ڈاکٹر قدیر خان چل رہے ہیں، جنرل امید گل چل رہے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ جو عمران خان کی نیوز ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، عمران خان کا جو امپیکٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان کا ابھی بھی وہی امپیکٹ ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ایک ٹائم آیا تھا جب عمران خان کا نام لینا بھی میڈیا کے اوپر منع تھا، عمران خان کو کا ڈسکس کرنا ہی منع ہو گیا، تو تب عمران خان لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی اس میں تھا۔ اور جو بھی سچویشن ہو، ابھی بھی جو سچویشن بن چکی ہے اس میں عمران خان ضرورت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کی۔ جو بھی سچویشن ہوگی، جس طرح کے بھی حالات ہوں گے، عمران خان جو ہوگا وہ ضرورت ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور 3 دن مانگے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب سمجھتی ہے کہ ان حالات کے اندر عوام ٹھیک ہے، عوام پاکستان کی خاطر جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، روایتی جنگ چھڑتی ہے، تو ظاہری بات ہے جو عوام ہے وہ فوج کا ساتھ دے گی۔ لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ جو عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا، جو پچھلے 4-5 دن سے مرکز بنا رہا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، ایون انڈیا میڈیا میں بھی، وہ جو ٹویٹ ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا پاکستان کے علاوہ، اور حکومتی جو لوگ ہیں، خاص عظمی بخاری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی تھی عمران خان کے اس ٹویٹ کی۔ تو اس کے بعد جو عمران خان کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے، سننے میں آیا ہے، معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور 6، 7، 8 مئی کے بعد آپ دیکھیں گے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ چینج ہو جائیں گے۔ اور جو اجاز چودھری ہیں، ان کی جو رہائی ہے، انہوں نے اس دن اسمبلی میں تقریر بھی کی، بہت دھواں دھار تقریر کی، اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے جو ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ وہ بیان کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے۔ تو ان کی جو آزادی ہے، جو ان کو جو رہا کیا گیا، وہ بھی تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جلدی یاسمین راشد صاحبہ جو ہے ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا پے رول پہ۔ دوسرا، چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو طارق مسعود ہیں، سردار طارق مسعود کا نام آیا ہے۔ جو نون لیگ ہے وہ چاہتی ہے کہ فائز عیسیٰ، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سابقہ جسٹس، جو اس تمام گندے نظام کو سپورٹ کرنے والے، اس نظام 47 فارم کا جو نظام ہے اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں چیف جسٹس، جو سابقہ قاضی فائز عیسیٰ، ان کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے۔ میں نے آپ کو 1-2 ویلاگز میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں چیف الیکشن کمشنر کے، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے نام پر ایگری نہیں کر رہی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ سردار طارق مسعود جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سویلین کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں، اس کی اجازت بھی دی تھی۔ اس ٹائم پہ وہ ہیڈاگ جج کے طور پہ جو ہے اس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا نام سامنے آیا ہے، اور 2-4-5 دن کے اندر معاملات تھوڑے سے ٹھیک ہو انڈیا کے ساتھ، تو ان کا جو نام ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ باقی امریکی صدر جو نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے پاکستان اس بات پر مان جائے کہ انڈیا جو ہے وہ چھوٹا موٹا واقعہ کرے، چھوٹی موٹی بمباری کر دے ہوائی جہاز کے تھرو، لڑاکا ہتھیاروں کے تھرو، تاکہ جو صحاب ہے وہ برابر ہو جائے، ون ون سچویشن ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ایسا تو ممکن نہیں ہے، پاکستان اپنی سرحدوں کے اندر انڈیا کے جہازوں کو نہیں گھسنے دے گا۔
تو وہ نائب صدر جو ہیں امریکہ کے وہ خام خیالی میں ہی ہیں. تو باقی میں نے آپ کو بتایا عمران خان کے حوالے سے اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے. امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیوز کو ہیں ان کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. بہت شکریہ.